قرآن کریم کے پڑھنے کے تین طریقے یعنی تین انداز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آپ لوگوں سے سب سے پہلا سوال کیا کیا گیا؟ قرآن کریم کے پڑھنے کے تین طریقے ہیں. پہلے طریقے کا نام کیا بولے؟ ترتیل سے، جو ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھا ہے. دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ تدویر، جو نماز میں پڑھتے ہیں. اور تیسرا طریقہ حدر، جو تراویح وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے. یہ تینوں طریقے سے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. حدر والے جو ہے اتنے بھی فاسٹ نہ پڑھے کہ جس میں ہمارے حرف چھوٹ رہے ہو. دوسرا طریقہ آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں، جو ہم ایک ساتھ آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ. یہ طریقہ ہوا نماز میں پڑھنے کا. تیسرا طریقہ جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جوائن کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سلو بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. پڑھے حدر والا طریقہ پڑھے.
میں سب کی آواز ایک ساتھ آنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس میں ورڈ نہیں چھوڑنا, ایسا نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مد اور گنہ تینوں طریقے میں مد گنہ بھی ہوگا, حرف کی ادائیگی بھی ہوگی, اور سننے والے کو لگے کہ اس نے یہ ورڈ پڑھا ہے. جلدی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم توڑ کے اور ورڈ کھا کے نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج آپ کے سامنے قرآن کریم کے پڑھنے کے 3 طریقے آپ کو بتلائے گئے. تینوں طریقے سے قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے. ایسے قرآن شریف کو پڑھنے کے انداز اور بھی ہے جس کو سبح قرأت کہتے ہیں. 7 طریقے سے قرآن شریف پڑھا جاتا ہے, جس میں مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین پڑھتے. کیا پڑھتے؟ جہاں والضحیٰ تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ والضحیٰ. اس طرح اس کے قاعدے اگر یاد ہو تو پڑھے, ورنہ گنہگار ہو جائیں گے. اس کا انداز ہے, اس کا پڑھنے کے طریقے ہے. ہر چیز کو سیکھ کر پڑھیں گے, سن کر نہیں. سنی ہوئی چیز اور دیکھی ہوئی چیز میں کیا ہے بولو؟ فرق ہے. سنا ہوا آدمی کچھ غلط کہہ سکتا ہے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل دیا تھا, یاد ہے؟ واپس سنے ہوئے اگزامپل. ایک دن جمعہ کی نماز میں مولانا نے بیان میں کہا پیاز کھانا حرام ہے. سنے آپ لوگوں نے پیاز کھانا حرام ہے. یہ سن کر آدمی گھر آیا, اپنی بیوی کو کہا آج سنی نہیں, مسجد میں اعلان ہوا ہے پیاز کھانا حرام ہے. تو سب پیاز اس نے باہر پھینک دیا. وہ عورت جو تھی پڑوس میں گئی, آپ کے شوہر گئے تھے نماز کو؟ بولے ہاں گئے تھے. تو آج کیا بیان میں پیاز کھانا حرام بتلائے؟ بولے پیاز نہیں کہا انہوں نے, بیاز کہا. بیاز کہتے ہیں سود کو, انٹرسٹ کو بیاز کہتے ہیں. انٹرسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بیاز کہتے ہیں. تو سنا کچھ اور سمجھا کچھ, اس کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے, سننے کے بعد سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کریں گے؟ فوراً پوچھ لے, مطلب یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا بات ہے. آج تک ہمارے باپ داداؤں سے جو ہے پیاز کو کبھی حرام نہیں کسی نے کہا, اور آج مولانا نے حرام تو پتہ چلا وہ بیاز نہیں, وہ پیاز نہیں بلکہ انہوں نے بیاز کہا, یعنی سود انٹرسٹ کہا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو کچھ سنی ہوئی الفاظ اور بولے ہوئے الفاظ میں فرق ہوتا ہے. میں اکثر پڑھاتا ہوں کہ تختی نمبر 1 کیا پڑھاتا ہوں؟ مفردات. الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں. کل 29 ہے جو تمام تعلیم کی جڑ اور بنیاد ہے. اب سننے والے سنتے کیا معلوم؟ جڑ اور بنیاد ہے. کیا سنتے ہیں؟ جڑ اور بنیاد سنتے ہیں. اصل ورڈ جو ہے وہ بنیاد, فاؤنڈیشن ہے. کیا ہے وہ؟ فاؤنڈیشن ہے. جتنا فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا اتنی عمارت مضبوط ہوگی. میں نے بلیک بورڈ پہ 2 فوٹو بنایا تھا. ایک فوٹو مکان کی بنایا تھا, دوسری درخت کی بنایا تھا. مکان کے نیچے بنیاد ہوتی ہے اور درخت کے نیچے جڑ ہوتی ہے. جس درخت کی جڑ مضبوط ہوگی وہ درخت مضبوط ہوگا, اور جس مکان کی بنیاد مضبوط ہوگی وہ مکان مضبوط ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ باتیں سننا اور سمجھنا ہے. بنیاد لکھا ہوا ہے BUNDAT, بنیاد. نہیں کیا ہے بنیاد کی اسپیلنگ کیا ہے؟
BUN یاد بنیاد ہے نا YAD بنیاد ٹھیک ہے یاد رہیں گے چلیے